کہا تھا ماں باپ جیسی تربیت کریں گے بچوں کی ویسے بچے بنیں گے. مدرسے کے حوالے بچوں کو کر دینا, پھر خاموش بیٹھے رہنا, ان کے استاد کیسے ہیں اور جس ماحول میں بچہ رہا وہ ماحول کیسا ہے, بچے کے دوست کیسے ہیں, بچہ کس حالت میں ہے, یہ دیکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بعض بچے اپنا دکھ درد سنانا بھی نہیں چاہتے, سنا بھی نہیں سکتے, ان کو معلوم بھی نہیں رہتا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے, معلوم ہی نہیں, بے بس بے زبان ہوتے. کچھ باتیں ان کو عمر کی بڑھنے کے بعد ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ غلطی ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. تو بچوں کے ساتھ اس طرح ہمارا رویہ اور سلوک ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. اتنا پیار اور اتنا محبت اس بچے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد آئے بچے کو لینے کے لیے, باپ آیا. باپ, آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے, باپ آ کر کہہ رہا ہے زید میرے ساتھ چلو. اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں چلنے کے لیے, گھر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں, گھر چلنے کے لیے, ماں باپ کے پاس, اپنے رشتے داروں کے پاس چلنے کے لیے. اور حضرت زید کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا, زید سے پوچھو کہ اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے, اس کی مرضی کی بات ہے, اور اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. بیٹا بتائیے کس کو چنے گا, آپ کو چنے گا کہ نہیں چنے گا؟ لیکن یہاں بات بہت مختلف تھی, کیونکہ یہاں عام آدمی نہیں تھے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیار دیا جو آج ماں باپ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے پاتے. وہ بچہ کہنے لگا کہ میں یہاں غلامی سے ہوں, وہاں کی سرداری سے بہتر ہوں, یا غلام رہنا بہتر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رہنا پسند کیا. 10 سال کا بچہ, تو کیا سمجھ ہوتی. آقا نے پھر اس کو ان صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ گورا بیٹا بنایا. قرآن کے اندر باضابطہ کسی صحابی کا اگر نام ہے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ, ان کے علاوہ کسی صحابی کا نام نہیں قرآن کے. بہت فضیلت کی بات ہے بچوں کے ساتھ اس طرح. ماں باپ پہلے بچوں کی تربیت میں کوشش کریں, ماں خاص طور پہ. ماں اپنے موبائل میں گم ہے, باپ باہر ہے تو بس کاروبار میں گم ہے, اس کو کوئی فکر نہیں بچہ کیا کر رہا ہے. بچے بڑے ہونے کے بعد پھر سوچتے ہیں میں حافظ بنانا چاہیے تھا, پھر مدرسے کو سے. بھائی وہ جو اس کی عمر ہے نا, وہ بچپنا اس کا. آج ہمارے بچوں کا بچپنا موبائلوں کے اندر ضائع ہو, تو اس کی ذمہ دار ماں باپ ہے. بچپنا زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے بچپن, اور وہ موبائلوں کی نظر میں ختم ہو گیا. بچے آج بچے نہیں ہیں, بڑے ہو گئے, کیونکہ ان کی تربیت ہم نہیں کر سکتے. اس لیے چوکنا ہونے کی بات ہے. اگر اولاد دی ہے اللہ نے تو اس کو ضائع مت کیجیے, ان کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.